इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना हल्का जो है मुराद अली शाह साहब का, उसमें जाके जो हालात आप देखें, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फर्नीचर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का अपना हल्का है। लाड़काना के ऊपर 117 अरब रुपए का पैकेज खर्च हुआ और बेचारे आपने देखा, कल वीडियो आ रही थी कि वो इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे जो है वो शायरी कर रहे हैं करके लोग बिलावल साहब से जो है वो कह रहे हैं कि आप ये पानी निकलवाने का कोई इंतजाम करें। खैर बिलावल साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो बच्चे हैं और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं, तो उनका तो इतना ताल्लुक नहीं मुझे लग रहा कि सारी सियासत में। लेकिन जो पापा और जिस तरीके से पुप्पी, उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया इन सालों में, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जादू का चिराग है, एक ऐसा जादू है सिंध के हुक्मरानों के पास कि फूंक मारते हैं और सिंध के अवाम का पैसा दुबई और लंदन में निकलता है। और ये जो मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफे का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होके कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं 54 बिलियन रुपीस का। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं समिट बैंक को हमने लेना है, उसको वो भी मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सो वो जिन जो इनके लिए तमाम बातें कर रहा है वो तो मुराद अली शाह है। लिहाजा इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ है, हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने राब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। अभी मैं आ रहा था, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैंने इकोनॉमी में सफर किया है। रजा रबानी साहब 27 साल से सेनेटर हैं और वो सबसे बड़े यहाँ बनते हैं, मजदूर रहनुमा बनते हैं। वो सबसे आगे चढ़ के जो है वो बिजनेस क्लास में वो सफर करते हैं। वो अपनी एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स हाउस में मिनिस्टर्स कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर आज बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुख उनको होता कि आज जिस तरह से सिंध ने फाटा को जो कमिटेड था कि NFC अवार्ड में तमाम सूबे हिस्सा डालेंगे, सिर्फ एक सूबा हिस्सा नहीं डाल रहा और वो सिंध है। तमाम बाकी 3 सूबों ने, वफाक ने अपना हिस्सा अदा किया है फाटा की तरक्की के लिए। ये जब बातें करते हैं खड़ी होके, वहां पे वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ये खुद को एक जमहूरियत का चेहरा बना के पेश करने की बात करते हैं, और जब ये अमली काम आता है तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने खुद को लाताल्लुक किया फाटा से। वो पैसे भी सिंध के गरीबों में खर्च नहीं होने, वो पैसे भी ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं उनमें चला जाना है। दुख की बात यह है कि सिंध के अवाम का पैसा लंदन में खर्च हो रहा है, दुबई में खर्च हो रहा है। कराची के अवाम, कराची का देखे क्या हशर नशर हुआ है कि पैसे नहीं, लेकिन 1-2 जो खानदान है बड़े, उनके लिए पैसे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध के जो बैक बेंचर्स हैं, सिंध में जो पीछे बेंचों पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जो वोट लेकर के आते हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश हैं। लिहाजा तब्दीली की सबसे ज्यादा लोग, जो लोग अवाम के करीब हैं, वो बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली का सफर शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफा दे दे,
نیا وزیر اعلیٰ لے آئے. ہم پہلے موقع دینا چاہتے ہیں. اگر یہ موقع سے اویل نہیں کرتے, وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, مراد علی شاہ استعفیٰ نہیں دیتے, تو یقینی طور کے اوپر ہمیں یہاں پر عملی اقدامات لینے پڑیں گے. اور جو عملی اقدامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم لیں گے, اور پیپلز پارٹی کی جو بھرپور اکثریت ہے اس وقت سندھ میں, وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ. چودھری صاحب یہ بتائیں آپ کہ جب لٹیروں کی حکومت تھی, پیٹرول سستا تھا, دوائیں سستی تھیں, بجلی سستی تھی, گیس سستی تھی, اور معیشت اوپر جا رہی تھی, اسٹاک ایکسچینج پر. پورا سوال سن لیں آپ میرا. اور جب ایمانداروں کی حکومت آئی ہے تو ایک مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا, غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے. یہ کیسی تبدیلی ہے, بتائیں گے؟ سب سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس وقت تیل کی کیا قیمت تھی, بتائیے نا. یہ بتائیے کمتی اس وقت بڑی ہوئی ہے. نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, ایسے نہ کر دیا کریں. جب بھی سوال کریں کوشش ہونی چاہیے جب بیسک فیکٹ پہ بات کریں, تحقیق ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے تیل آج سستا ہے. آج جو تمام وہ غریبوں کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہیں. ڈیزل آج اس وقت سے 2 روپیہ سستا ہے جب آیا تھا. اس کے بعد جو تمام ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ کمی آئی ہے, چاہے وہ سوائے چند چیزوں کے. بڑے لوگوں کے لیے یقیناً اضافہ ہوا ہے. بڑے لوگوں کے لیے فی الحال ہماری حکومت کے اقدامات, غریبوں کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بتائیے پہلے دن سے سندھ حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا اس مرتبہ جو آئے ہیں آپ کی ملاقات ہوگی, یا مراد علی شاہ کے استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں آپ کوشش کریں گے سندھ حکومت بنانے کی؟ دیکھیں, پہلا موقع ہم دینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ وہ خود فیصلہ کرے. مراد علی شاہ اس وقت سندھ کے عوام کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے وہ خود اس کو سوچے اور مراد علی شاہ سے استعفیٰ لے. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہاں آئے, سندھ حکومت کہتی ہے کہ چودھری فواد سندھ کو یتیم خانہ نہ سمجھے, اور عمران خان صاحب یا اسی جگہ جہاں کھڑے, اسی جگہ شاید کھڑے ہو کے کمٹمنٹ پورا ہوتا تھا. سندھ حکومت کو کتنا وقت آپ دیں گے کہ وہ تبدیلی لے آئے, اور عمران خان صاحب سندھ کے لیے کیا پیکج کرنے جا رہے ہیں, تھر کے لیے اور سندھ کے لیے سنائے کہ وہ بڑی تبدیلی کے لیے پیکج کرنے ہیں؟ دونوں چیزوں کا جواب دیں. یتیم خانہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. اس وقت جو والی وارث سندھ کا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کی حکومت جو ہے اس وقت ایسے ہی ہے کہ جیسے جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور دشمن جو ہے وہ گھر پہ قبضہ کر لے. اس وقت انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سندھ کے اوپر. ہم تو سندھ کے عوام کے جو دکھ اور درد ہیں ان کے ساتھی ہیں. ہماری جو پارٹی ہے اس کے وہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے, لوور مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہماری پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سندھ کے عوام کو صرف ہم یہ پیغام دے رہے ہیں, جو پیسہ پاکستان پورے سے آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کے اوپر نہیں لگ رہا. اگر آپ لوگ خود اس کے اوپر خیال نہیں کریں گے, یہ جو وہ پیسہ لندن امریکہ میں ہی نکلتا رہے گا. سندھ کے عوام جو ہیں, جب آپ دیکھیے جب پاکستان بنا تھا یا جب شروع ہوا تھا معاملات, سب سے زیادہ ایجوکیشن, سب سے زیادہ تعلیم سندھ کے جو تھی وہ کہاں انڈیکیٹرز کہاں پر تھے. آج جب ان کے اقتدار کی اتنا عرصہ ہوا ہے اس کے بعد آج سندھ پہ کھڑا ہے, وہ تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میرا یہ خیال ہے گھبراہٹ زیادہ ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم انہیں حوصلہ دینے آئے ہیں, حوصلہ دینے آئے ہیں کہ جناب آپ حوصلہ کریے, اور آپ اپنا جو نظام ہے اس کو, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم تو سپورٹ کرتے ہیں پوری طرح پورا جو نظام ہے, لیکن تبدیلی ناگزیر ہے. وہ یہ کن کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسے بھول پی لیں؟ یہ کن کے لیے آپ نے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے, مودی کے لیے, یا اپنے لوگوں؟ مجھے سوال آیا تھا کہ سوال پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکتی. ان کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس بغول کا چھلکا پی کے رات کو سویا کریں, اس سے نیند اچھی. یہ بتا دیں جو ہم نے فیصلہ کیا کراچی, چاند نواب صاحب کا 1 سیکنڈ تھینک یو. وہ جو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, وفاق سے پیسے آتے ہیں, سندھ میں نہیں لگ رہے. اس لیے ہم نے یہاں کہا کہ کراچی میں تو کم از کم ہماری ایک پرانی کمپنی ہے, فیڈرل کمپنی ہے, اس کے ذریعے ہم یہاں پر تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ پبلک پر ابھی جیسے جب آئے تھے UAE کے رولر ہز رائل ہائنس محمد بن زید آئے تھے, تو سندھ کے لیے سب سے جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کے لیے آیا ہے, سیلینیشن, یہ جو پانی کے پینے کا پرابلم جو ہے, اور انڈسٹریل واٹر کا جو ہے. اس طرح سے جو کے لیے کہ آپ یہ جو ورکرز کو ڈال رہے ہیں یہ نہ نکلے. اب مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو پیسے آئے ہیں اس کے بعد بھی ورکرز کو نہیں روکا گیا.
اب ہمارا پرابلم یہ ہے یہ ان نون جو پی ٹی آئی کے بھی اب نکل آئے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ، ڈان نے خبر بھی اس کو ڈینائی کیا. اس کے بعد ڈان جو ہے اس کو اب چاہیے کہ فرنٹ پیج پہ اتنی بڑی معافی مانگے جتنے انہوں نے کیا. اور فیک نیوز اس کو کہتے ہیں، فیک نیوز آ رہی ہے. فیک نیوز جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب کاؤنٹر کریں گے. ایک سوال کا جواب دینے کہا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو بھی اب جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس پر اس سوال کا؟ پارٹی کا نام بتانے افواہیں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ کر اب کہیں اور جانے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے. اس لیے کہ اب پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی پارٹی بچنی نہیں پاکستان میں، باقی سارے تو جیلوں میں. علی شاہ سے آپ استعفا کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن نیب کے کیسز وزیر اعظم کے حساب سے بھی ہیں، تو ان سے آپ کیوں استعفا طلب؟ وزیر اعظم کے اوپر کون سا کیس ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں روز کہ 27 لاکھ روپے کا کیس ایک نیب نے بنا دیا ہوا ہے جس کی کوئی تک ہے نہ کچھ ہے، اور اس کے اوپر تو نیب کو نہ صرف کیس واپس لینا چاہیے بلکہ پرائم منسٹر سے معافی مانگنی چاہیے. ایک سوال چودھری صاحب، آخری سوال. ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں پہ اسٹیشن تو بنا کے نہیں دے رہی جو میٹرو اس کے جو منصوبہ تو ابھی تک آپ کام نہیں کر رہے. آپ شاہ صاحب کی ہم ساتھ ہیں. شاہ صاحب دیکھیں ہم کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹری کے، ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا، ہمارے دوست ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی پہنچے ہیں اور وہاں پہنچنے پر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ اور سندھ کی عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے، سندھ کی حکومت نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے.